بھی آج یہاں ہیں. ILF کا ان کا جس محنت سے آپ نے ہمارے ورکرز کو ریلیف دی, میں آپ کے لیے خاص طور پہ کہ بڑا ظلم ہوا تھا, انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پورا احتجاج میں جیلوں میں ڈالا تھا, آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جی بڑی آج باتیں ہوئیں, میں نے بڑی چیزیں سنی. میں صرف ایک شروع کرتا ہوں ایک جگہ سے کہ دیکھیں جدھر آج پاکستان کھڑا ہے, آپ جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی جتنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پہلے اتنی ذمہ داری کسی پہ بھی تھی. پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے, وہ دونوں وکیل تھے, اور جو ہماری آزادی کی پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تھی اس میں وکلا کا بہت بڑا رول تھا. اور آج جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, اس میں آپ کا سب سے زیادہ, اگر آپ سارے پاکستان کے پروفیشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پاکستان کے وکیلوں کا سب سے بڑا رول ہے. تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ جب عدم اعتماد کی ووٹ ہو گئی تو آئینی طور پہ مجھے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی, اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا, اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں. وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا, اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹو تھا, اور امریکہ بڑا ناراض ہے اس کے اوپر. اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا نو کانفیڈنس کی موشن میں, یہ جو ٹیبل ہو رہی ہے اسمبلی میں 7 کو نو کانفیڈنس موشن ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی, وہ تب آ کے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے اگر ہٹا دو گے تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان. 7 کو یہ ہوتا ہے, 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے اسمبلی میں, اور ایک دم ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے. اور ہمارے لوٹے جو کہ 15-20 تھے, جو کہ جن میں سے امریکن ایمبیسی ان میں سے کئیوں کو بلا بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے, اور امریکن ایمبیسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی. ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے, بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے باقاعدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی میں جا کے, جس میں ہمارے جو 3-4 لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے. امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟ امریکن ایمبیسی کا کام تو فورن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے. اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو, یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے؟ پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پختونخوا میں, ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف. تو یہ امریکن ایمبیسی کا تو کام نہیں ہے. کسی کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جا کے اپوزیشن کے ان کے ممبرز کو ملے اور یہ باتیں کرے؟ اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پالیسی پہ بات کرے گی. اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیحدہ ہوتے ہیں, اور پھر یہ جناب ہماری سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے, اور سب کے سامنے 20-20 کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی. کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے, اور اس کے بعد گورنمنٹ گر جاتی ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ
کہ ہمارے 2 سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے. ہم جب آئے گورنمنٹ کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمیں سارے باہر اگر میری نہ مدد کرتے ہمارے دوست ملک یو اے ای, سعودی عربیہ اور چائنا, تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے, ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا. اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا, کووڈ-19. وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لاک ڈاؤن کرو, ہم کہیں لاک ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا, اور دنیا مثال دینا شروع ہو گئی اس کے بعد 2-1.5-2 سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے. 5 ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا 190 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا, غریبوں کو بھی بچا لیا, اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا. تو 2 سال بڑے مشکل تھے. تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو 2 سال پہلے ہو جاتے, تب ہوتے. اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے. یہ کب گئے ہیں؟ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے 2 سال تھے, پچھلے 2 سال, اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6%. اس کا مطلب کہ 30 سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی. ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے پہلے سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی, سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں ایک سال میں 4 بمپر کراپس, پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی اور یہ ہمارے چھوڑ گئے. یہ تھی سازش. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج, اگر آپ پاکستانی قوم اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا. ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا. ہم نے میری وکلا کمیونٹی آپ اوپینین میکر ہے, ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے, جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کی جب ٹیلی فون سے آیا کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹوریج, اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں, ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے, ان کی جنگ میں شامل ہوئے. 80,000 پاکستانی مارا گیا, 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایلائی جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے, کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشنر. آپ فیصلہ کر رہے ہیں 8,000 میل دور سے, کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ دہشت گرد ہے, بٹن دبایا وہ سارا نیچے. کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ ہے غلامی. اور اس غلامی کے اگینسٹ میں کھڑا تھا. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا. اور روس, اب یہ سنیں ذرا, آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا, بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا, سفید پوش پس جائے گا.
اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے، اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. 30% اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی، جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے، ہم نے گیس لینی تھی. ہم نے وہاں سے روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی. اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے. تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا، مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں. اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے. ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے. آج ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی، ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت، کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مشکل، میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو. میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی. بدقسمتی سے وہاں ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی، اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو 5 اگست 2019 میں ان کی اسٹیٹ ہوڈ دور ختم کی، تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے. لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں. تو امریکہ تو میں تو سب سے بہتر جانتا ہوں امریکنوں کو. امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے، وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اپنے ملک کے لیے، مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ ان کے جوتے پالش کریں گے، وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے. میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. تو وہ جو ڈونلڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو ریموو کرو، تو وہ تو ایمبیسڈر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا. وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے، تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو ریموو کرو؟ جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے میں اپنے وکلاء کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن، کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر 20 کروڑ کے اوپر آپ کے M&As بک رہے ہیں؟ یہ کون سی کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے؟ اور کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے. تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی، تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہے، وہ سائفر بھیجا ہے، تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا رجیم چینج؟ اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جدھر امریکہ نے رجیم چینج کروایا؟ مصدق کا پرائم منسٹر کو چینج کیا انہوں نے 1950s میں ایران کے اندر، جب شاہ فران کو لے کے آئے. چلی میں لیندے کو چینج کیا. سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں ریگولر رجیم چینجز تھے. تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر آئے گا، جب اس کو دھمکی ملے گی، وہ بھی وہی کرے گا جو جنرل مشرف نے کیا. ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر سب کچھ، اپنے ملک کے مفادات کو قربان کرے گا کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے. فورن پالیسی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے فائدوں کے لیے، کسی اور کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آپ کی فورن پالیسی نہیں ہوتی. اور یہاں میں بار بار ہندوستان کی فورن پالیسی کو، ہمارے سامنے آزاد ہوا تھا، دیکھیں ان کی فورن پالیسی خوددار فورن پالیسی. وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا. ہندوستان کا ایک فورن فائنانس منسٹر کا اس کی، یا فورن منسٹر، میں اس کی یوٹیوب کے اوپر اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا.
اس نے کھل کے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کا یہ انٹرسٹ ہے, یہ آپ کی یورپین جنگ ہے, یوکرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی غربت کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں, یہ ہم ایکسیپٹ کر گئے, یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کی امپورٹڈ حکومت کو ایکسیپٹ کر کے ایک اللیگل انکانسٹیٹیوشنل چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کر لیا, آپ نے راستہ کھول دیا آگے اس طرح ہونے کے لیے. آگے بھی اب میں دوسری طرف آتا ہوں. شعیب, آپ نے مجھے کہا کہ باقی یہ موجودہ سچویشن کو آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں ہوا کیا, ہم جب یہ ہماری جو 6% گروتھ تھی اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک طرف تھے, انڈسٹری بھی اوپر, ایگریکلچر بھی اوپر جا رہا تھا, اور ایکسپورٹس بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی, باہر سے پیسہ بھی آ رہا تھا. تو مجھے جب پتہ چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے, تو میں نے, جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش, نیوٹرلز, میں نے ان کو سمجھایا, میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے اور ایک انٹرنیشنلی کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے, سپر سائیکل کے اندر انرجی کاسٹ وہ دنیا میں اوپر جا رہے ہیں, گیس اوپر جا رہی ہے, کوئلہ اوپر جا رہا ہے, تیل اوپر جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہمارے فورن ایکسچینج کے اوپر, ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے. تو کسی قسم کی اس وقت ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہونے دیں, یہ سنبھالا نہیں جائے گا. یہ میں نے کہا, پھر شوکت ترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا. ہم نے بتایا پہلے, یہ نہیں کہ یہ ایسے ہو گیا, کیونکہ جیسے ہی کانفیڈنس مارکیٹ کا جاتا ہے, اور وہ پھر ایک گورنمنٹ چلے, اگر تو بڑی تیاری کر کے کوئی گورنمنٹ آئی ہوتی, اس میں کوئی بڑے جینیسز بیٹھے ہوتے, اکانومسٹ بیٹھے ہوتے, تو وہ پھر بھی شاید کچھ آ کے کوئی روڈ میپ دے دیتے, آتے ساتھ ہی روڈ میپ دیتے کہ جی یہ ہم چیزیں کریں گے, تاکہ مارکیٹ کوئی ریلیکس کر دیتی کہ ہاں ان کے پاس کوئی پلان ہے. یہ آئے, ان کو نہ کوئی اندازہ کیا کرنا ہے, کوئی اس طرح کی احمقانہ سٹیٹمنٹس دینے شروع ہو گئے. وہ مارکیٹ اور ڈر گئی, روپیہ گرنا شروع ہو گیا, سٹاک مارکیٹ گرنی شروع ہو گئی, کیونکہ مارکیٹ میں خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں ہے. پھر بجائے کانسنٹریٹ کریں اکانومی کے اوپر, ان کا صرف ایک انٹرسٹ تھا کہ NRO2 لے لو. کرپشن کے کیسز, FI, سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے نا, میں کیونکہ دیکھیں رول آف لا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کی وکلا کمیونٹی کے اوپر. اب یہ جو رول آف لا کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رول آف لا کی قبر کھود کے اس کے اوپر رولر پھیرا جا رہا ہے. یہ مجھے سمجھائیں کہ 16 ارب روپے کے کیسز, FIA کے کیسز, اور کیسز بلیک اینڈ وائٹ کیسز, کہ سمپلی ایک نوکروں کے نام پہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پھر شہباز شریف کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. پہلے تو یہ 1 سال پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا, وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا, لمبی ڈیٹس مل جاتی تھی. طاقتور کے لیے تو, ہمارے لیے ملک میں ان کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے. طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا. میں نے 3 سال کوشش کرتا رہا کہ یہ جو, اور ہمارے زمانے کے کیسز نہیں تھے, یہ میں سب کو آپ کو بتا دوں, کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہے, وہ کیسز تو سارے ان کے دور کے تھے. وہ اسحاق ڈار ان کے دور کا بھاگا ہوا ہے, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور کے بھاگے ہوئے ہیں, شہباز شریف کا دماد ان کے دور کے بھاگا ہوا ہے. ہم تو پاور میں نہیں تھے تب. تو یہ جو کیسز ہیں, اب یہ کیسز کے پہلے تو FIA کے کیسز سارے انہوں نے آفیسر چینج کیے. اب تک ہماری نالج کے مطابق 6 کیجولٹیز ہو چکی ہیں. 4 وہ لوگ جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا,
اس کو وہ ہارٹ اٹیک سے گیا، اس کے جو کیش بوائز تھے، کوئی گلزار تھا وہ گیا، 4 لوگ وہ گئے، 2 جو انویسٹیگیٹرز تھے، ایک ڈاکٹر رضوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا، دوسرا انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور کل پتہ چلا کہ وہ جو اینٹی کرپشن کا جو فیصلہ آباد کے بڑے بڑے کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، پھانسی دے دی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لا دفن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نیب، اب جناب نیا لا آ گیا ہے، بلے دودھ کی حفاظت کیا کریں گے آپ؟ نیب کے اوپر بیٹھ گیا ہے، نیب کے اوپر بیٹھ گئے ہیں شہباز شریف صاحب، ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف۔ انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا، سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے، اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں۔ یا تو کہنا کہ جی ہم نے بنائے ہیں تو کہیں اچھا جی ہم تو مخالف گورنمنٹ تھے، ان دونوں کے جو 10 سال میں یہ کیسز تب کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ نیب ختم، سارے پرانے کیسز ختم۔ پارلیمنٹ کا یہ حال ہے اب اسمبلی کا کہ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے جو کہتا ہے میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا، اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم، اس کا مطلب اپوزیشن زیرو۔ جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں، یہ بھی ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ بن رہی ہے، تماشا بنا ہوا ہے وہاں۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن لا یہ کہتا ہے، بڑا واضح لا، کہ جب آپ کے ممبرز ریزرو سیٹس پر ڈسکوالیفائی ہوں گے ان کی آٹومیٹک ریپلیسمنٹ آ جائے گی، یہ قانون ہے۔ وہ الیکشن کمیشن نے ایک اور طریقہ نکال لیا ہے کہ ان کو بچا لیا ہے، ان کو کہہ نہیں جی جب بائی الیکشن ہوں گے رزلٹ آئے گا پھر یہ ریپلیس کیے جائیں گے، تاکہ وہ میجورٹی رہ جائے نون لیگ کی۔ اور یہ بائی الیکشن میں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں جو دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ پورا ہمارے الیکٹرل پروسیس کو اب ڈسکریڈٹ کرنے والا ہے۔ ساری جو ادارے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، رول آف لا کو، وہ سب خطرے میں اب ہیں۔ تو اس سے بھی اوپر کہ دیکھیں مجھے وہ برٹش جو پارلیمنٹ میں ہوا، ابھی مجھے کال آئی، انٹرویو مجھے کسی نے کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بورس جانسن کے اوپر فائن ہوئے اور اس کے اوپر نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں۔ آپ سوچیں کہ انہوں نے کرونا کے دوران تھوڑے سے جو ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جو سٹاف تھا، انہوں نے باہر کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرنکس پارٹی کر لی، ڈرنکس پارٹی کیا، گیٹ ٹوگیدر کر لی۔ اب سوچیں کہ وہاں کی اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات میں ذرا فرق آپ سنیں۔ اور میں اس لیے اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، 2 چیزیں تھیں جو بیس بنی تھی مدینہ کی ریاست، رول آف لا یعنی عدل اور انصاف۔ جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی، تو کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ اور دوسرا امر بالمعروف، کہ قوم کو حق اور سچ اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جی سنیں ذرا، یہ دیکھیں کہ وہ ملک، مسلمان تو ہم ہیں، امر بالمعروف کا تو ہمیں حکم ہے، رول آف لا کا ہمیں حکم ہے۔ اب وہاں دیکھیں کہ ادھر صرف اور صرف انہوں نے کہا کہ اس نے، پرائم منسٹر نے جو قانون لوگوں کے لیے تھے اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھا، اس کے لیے نو کانفیڈنس۔ یہاں ساری قوم کے سامنے جو 30 سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے، پہلی دفعہ NRO 1 لیا مشرف سے، سارے کیسز جو ان کے 2 دفعہ ان کی حکومت کرپشن پہ گئی تھی، سارے چارجز زرداری کے اوپر نواز شریف نے لگائے تھے، زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن پہ، نواز شریف کے اوپر حدیبہ پیپر مل زرداری نے کیا تھا، وہ سارے جنرل مشرف نے معاف کر دی، NRO دے دیا۔ اب یہ NRO 2 ہے،
جو 10 سالوں کے اندر سب کچھ ہو وہ معاف ہونے لگا ہے. تو میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ اپنی وکلا کمیونٹی سے کہ اگر یہی ہونا ہے تو وہ بیچارے جو جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں. اگر اربوں روپے کی چوریاں معاف کر دینی ہے تو وہ بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی پہ قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. یہ جو اکانومی ہماری ہے یہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے رول آف لا پہ. آپ کا جب رول آف لا کوئی دنیا میں ملک بتا دیں جدھر رول آف لا ہو اور وہ غریب ہو, ایک ملک مجھے بتا دیں. اور ایک ملک مجھے بتا دیں جدھر رول آف لا نہیں ہے اور وہ امیر ہے. سوئٹزرلینڈ کی کوئی وسائل نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کے پاس. ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا سائز ہے اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے دونوں جگہ دیکھی ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ صرف پہاڑوں سے اور گایوں سے اور دودھ اور وہ چیز بنا کے وہ دنیا کا خوشحال خطہ ہے کیونکہ رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ میں 99.9 رول آف لا انڈیکس ہے. آپ کو اور ہم سب کو شرم بھی آئے گی یہ سن کے کہ مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک ہے جس کا 20% سے زیادہ رول آف لا انڈیکس پہ ہے. ہم سب نیچے ہیں. ہمارا جنگل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بھینس. اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول آف لا کی تباہی ہو رہی ہے اس لیے آپ سب کو رول آف لا کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات, ہماری مورل سٹینڈرڈ جو تباہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں, دونوں 10-10 سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے. وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن لیبنان, میں مثال لیبنان کی دیتا ہوں کہ میں آج سے کوئی 40 سال پہلے وہ دبئی کو کوئی نہیں جانتا تھا, سارے بیروت جایا کرتے تھے. سب سے مڈل ایسٹ کے اندر جو جگہ جانے کی تھی خوشحال وہ لیبنان تھا. آج لیبنان ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا ہے. 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ایک وجہ ہے کرپشن, اور کرپشن ہے سمٹمز رول آف لا نہ ہونے کے. وہاں بھی طاقتور پیسے بنا رہے ہیں, ادھر بھی طاقتور قانون کے اوپر ہے, ادھر بھی صرف غریب لوگ جیلوں میں, غریب چور جیلوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ, میں ایک کوٹ کرتا ہوں ان کی حدیث کہ جو قوم طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور ڈاکوں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. بیسکلی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سب کو آج صرف اس چیز کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ جو اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, رول آف لا کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, کانسٹیٹیوشن تباہ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک رجیم چینج ہوا, لوٹے بنے, ملک کے بڑے بڑے کرمنلز کو اوپر لا کے بٹھا دیا, اور جب ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہماری ہمیشہ پروٹیسٹ پرامن رہی ہے. کیا میں فیملیز کو انوائٹ کروں گا اگر میں کوئی انتشار کرنا چاہتا ہوں؟ عورتیں بچے ہماری پروٹیسٹ پہ آتے ہیں. آپ نے جس نے بھی دیکھا ہوگا ڈی چوک میں فیملیز آئی ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کب اس طرح کے پرامن پروٹیسٹ کے اوپر اس طرح کی فورس استعمال کی گئی؟ میں نے مارشل لا میں بھی دیکھا. مجھے جنرل مشرف کے دور میں نے جیل گزاری 7-8 دن, یہ اس لیے کہ وہ جب عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نکلے تھے, تو مجھے واحد لیڈر تھا, اس کو جیل میں ڈالا. لیکن میں نے اس کے کریک ڈاؤن میں بھی کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ادھر اب ہوا. عورتوں کو جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا, رات کے 2 بجے گھروں میں گھس گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے مطابق؟ ایک ویڈیو آئی اور میں اس بچے سے بھی ملا ہوں. فیصلہ آباد میں باپ نہیں تھا, 10 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل لے گئے. یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت میں ہے؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟
سارا ملک بند کر کے رکھ دیا. ہم نے فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچز کی. ایک دفعہ کی وہ کام پہ ٹانگنی، اس نے جا کے لانگ مارچ کر دی، مہنگائی مارچ. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی کنٹینر رکھا ہو، ہم نے کوئی ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ، یعنی ایک آدمی کو جیل میں ڈالا. ہمارے انہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. میرے اوپر کوئی 8-9 ایف آئی آرز ہیں. کیا کہ آپ کی ایف آئی آرز میں ختم کروں، میرے اوپر خود کوئی 8 ایف آئی آر ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہماری ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں. تو یعنی یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں. کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ اور میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں. میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن کرنے لگا ہوں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. اور اس لیے کرنی ہے، میرے لیے نہیں کرنی، پالیٹکس کے لیے نہیں کرنی، اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، یہ وہ جو پہلے تو شکر ہے کہ کہتے تھے نا جی شہباز شریف پنجاب سپیڈ، اور وہ پتہ نہیں کدھر ہے، صبح 7 بجے آفس پہنچ جاتا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کر دیتا ہے. ہم سارے انتظار کرتے رہے کہ شاید واقعی کچھ کرے گا. پتہ چلا یہ سب کچھ، یہ ساری ڈیولپمنٹ صرف اشتہاروں میں ہی ہوتی تھی. 50 ارب روپے کے آپ کے پیسے کے اوپر اشتہاروں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ذرا بتائیں نا کیا ہے جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف، مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے، مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. مارکیٹ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی، باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے. جب باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ تو گورنمنٹ امپوز کی ہوئی ہے، اس کے پاس تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا. اگر اس وقت یہ حکومت چلتی رہی، مجھے خوف کیا؟ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے. جب ایک گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے معاشی طور پہ، تو ہم سب کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے کہ سوویت یونین ملیٹریلی کمزور نہیں تھی، لیکن معاشی طور پہ اتنی کمزور ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا. ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئیں، وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری ساورنٹی، ہماری آزادی کو کمپرومائز کرے گا. اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز نکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جس میں پھنستے جا رہے ہیں. وہ ایک چیز ہے صاف اور شفاف الیکشنز. یہ واحد چیز ہے. اور میں آج یہاں آپ کے اپنی معزز باشعور وکلا کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اس آزادی کی، حقیقی آزادی کی تحریک میں شرکت کرنی ہے. جس طرح ہمارے وکلا نے قائد اعظم کے ساتھ، علامہ اقبال جو اس کے نظریاتی ہمارے لیڈر، وہ جو تحریک تھی، وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے. میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے. اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک اسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، معیشت اوپر جا رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ کرمنلز جو بجائے ملک کا حالات ٹھیک کریں وہ صرف اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے آئے ہیں، تب ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اس لیے انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنی ہے. میں نے آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے، اور انشاءاللہ قانون کے بیچ میں رہیں گے. پرامن احتجاج ہوگا، لیکن شرکت انشاءاللہ آپ سب نے کرنی ہے. پاکستان زندہ باد.